نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یوسف میں آج ہم آیا نمبر 23 دیکھ رہے ہیں. بہت ہی اہم آیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَاهُ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. وَرَاوَدَتْهُ اور بہکایا اس کو، الَّتِي اس عورت نے، هُوَ فِي بَيْتِهَا جس کے گھر میں وہ تھے، عن نفسی اس کے نفس سے، وغلقت اور خوب بند کر دیے، ابواب دروازے، وقالت اور کہنے لگی، ہیت لک جلدی آ جاؤ. قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ اللہ کی پناہ، انہ بے شک وہ، ربی میرا رب ہے، احسن اچھا دیا، مثواہ ٹھکانہ مجھے، انہ یقیناً وہ، لا یفلح نہیں فلاح پاتے، الظالمون ظالم لوگ، یقیناً ظالم فلاح نہیں پاتے. فرسٹ پورشن آف دا آیا، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ اور جس عورت کے گھر میں وہ تھے، یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں تھے، اس نے اسے اس کے نفس سے بہکانے کی کوشش کی. Egyptian minister's wife tried to seduce Yusuf alayhi salam. As we all know that Yusuf alayhi salam was given world's half of the beauty, and now he has grown up. He is filled with manliness and beauty, subhanallah. She is the one, that woman is the one who took care of him, who looked after him, and now she wants to have physical relation with him. We all know that Egyptian minister, when he brought Yusuf alayhi salam to his house, and he said to his wife that look after him properly, give him a nice accommodation, better than the other slaves, so that in the future he will benefit us, or we might adopt him as a son. Now that lady, اس نے ہی یوسف علیہ السلام کی لک آفٹر کی ہے، سب کچھ کیا اس کے لیے. تو اب وہ کیا چاہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ فزیکل ریلیشن قائم کرے. اور رپورٹس کے مطابق ایجپشین منسٹر کی وائف بہت خوبصورت تھی، اور ایجپشین منسٹر اتنا خوبصورت نہیں تھا. یوسف علیہ السلام اسے اٹریکٹیو لگے، اور اس نے انہیں سیڈیوس کرنے کی کوشش کی. وہ عورت کافی ایکسپیرینسڈ ہے اور میچور ہے. یوسف علیہ السلام بھی 30-40s میں ہوں گے، اور وہ بھی 50-60 سال سے کم نہیں ہوگی. اور وہ ایک بے دین سوسائٹی تھی جس میں وہ رہتے تھے. وہاں پہ اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. یوسف علیہ السلام کے علاوہ اسلام کی ویلیوز، اسلام کے اقدار اور کوئی نہیں جانتا تھا وہاں.
وراودته التی، اس ورڈ کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ارادہ کرنا، پلان کرنا. بیسیکلی راودت اس وقت آتا ہے when you attract the opposite sex by your movement and your body language. تو پھر اس نے ارادہ کیا، یعنی وہ عورت جو ہے وہ ایسی حرکتیں کرتی رہی اور پھر ایک دن اس نے اپنا کام دکھایا، یعنی ایک دن اس نے اپنے جذبات پہ ایکشن لی کہ جو میں چاہتی ہوں وہ تو آج ہو کے ہی رہے گا. اس عورت کا شوہر گھر پہ نہیں تھا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو کال دی. کیا کہتی ہے؟ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، اور خوب بند کر دیے دروازے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے دروازے بند کر دیے. بیسیکلی جہاں وہ رہتے تھے وہ ایک پیلس تھا، ہم سب جانتے ہیں. ایجپشین منسٹر جو ہے وہ ایک لیوش لائف سٹائل کا مالک تھا، اور منسٹر جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت امیر ہوتے ہیں. تو بیسیکلی جب یوسف علیہ السلام انٹر ہوئے تو بہت سے دروازے تھے. یوسف علیہ السلام انٹر ہوتے گئے، ایک کے بعد دوسرا دروازہ، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، پانچواں بند ہوتے گئے، اور اب یوسف علیہ السلام بیڈ روم میں آ گئے ہیں. اور دروازے کیوں بند ہوتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور اس میں ایجپشین منسٹر کی بیوی کی سیٹسفیکشن تھی کہ کوئی دیکھ نہ لے ہمیں، اور یوسف علیہ السلام کو بھی تسلی ہو جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. تو اب کیا کہتی ہے کہ ہیت لک، آ جاؤ میری طرف، یعنی نو ونز واچنگ ناؤ، وی آر سیف ناؤ، یو کم اینڈ فلفل مائی ڈیزائر. یوسف علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے، تو ان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. یوسف علیہ السلام completely refused her call and said معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ. ربی احسن مثواہ، میرے رب نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا. احسن مثواہ، میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. رب کے محسن کو رب نے ٹھکانہ بھی احسن دیا. رب کے محسن کو رب نے ٹھکانہ بھی احسن دیا. فرماتے ہیں ربی احسن مثواہ. لاسٹ آیا میں ہم نے پڑھا تھا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور میں نے کہا تھا کہ یہ پوری سٹوری کا کرکس ہے کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور اس قصے کو بھی ہم جانتے ہیں کہ احسن کہا گیا ہے. تو احسن محسن کے گرد یہ قصہ گھومتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قصے کو بہت خوبصورت بنایا ہے، گویا احسن بنایا ہے. تو آیا کہ اس پورشن میں بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے، بہت بڑا لیسن ہے، اور ہم بولتے چلے جائیں لیکن ہم اس آیا کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. ہم اس آیا کو پھر بھی صحیح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. بہت بڑی آیا ہے. آج کے معاشرے کی پکچر دیکھیں اور یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر دیکھیں. آج کیا ہوتا ہے؟ حسن کیش ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ لگژریس لائف سٹائل کے لیے کیا کیا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے ہمارا لڑکا ہینڈسم ہے، ہماری لڑکی خوبصورت ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ ڈراموں میں کام کریں گے. یہ کیا کریں گے؟ فلموں میں کام کریں گے. خوبصورت ہیں، خوبصورتی کیش کروائی جا رہی ہے.
لڑکا ماڈلنگ کرے گا، لڑکی جو ہے وہ ماڈلنگ کرے گی، ڈراموں میں کام کرے گی۔ دنیا بھی تو دیکھے ہمارے بچے کتنے خوبصورت ہیں، دنیا بھی تو ان سے انسپائر ہو، دیکھے ہمارے بچے کتنے اٹریکٹیو ہیں۔ اور پھر ہمیں بھی تو دنیا چاہیے، ہمیں بھی تو دولت چاہیے دنیا کی، ہمیں بھی تو کوئی ایکنالج کرے معاشرے میں، ہمیں بھی تو کوئی دیکھے۔ ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ اچھا لائف سٹائل ہو، لوگ ہمیں عزت دیں۔ اور پھر ایسے بچے اور بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اسکرین پہ آنے سے پہلے وہ ہم سب جانتے ہیں، اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر دیکھیں، قال معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، جس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، میں اس کی نافرمانی کروں۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ربی احسن مثواہ، مجھے میرے رب نے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا۔ یہ تھے یوسف علیہ السلام، اللہ کی ناشکری نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا بتایا کہ دروازے بند ہو بھی گئے، کوئی نہ بھی دیکھے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی چھپانا ناممکن ہے۔ ایک بے دین سوسائٹی تھی، بند کمروں میں کچھ ہو بھی جاتا تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور جان لیتے، اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنوارے تھے، پھر وہ عورت خوبصورت تھی، ریزسٹنس بہت مشکل تھا، ریزسٹنس واز ویری ہارڈ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت والے دن جب کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ اس وقت میری نافرمانی کیوں کی، تو میں کیا جواب دوں گا، میں کیا جواب دوں گا، اپنے رب کو میں کیا جواب دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا بتایا کہ حسن پبلک کے لیے نہیں ہوتا، جس اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت بنایا، جس نے ہمیں اتنے اچھے فیچرز دیے، آنکھیں دی، ناک دی، ہونٹ دیے، سب کچھ دیا، اس کا شکریہ ادا کب ہوگا؟ اگر حسن کو پبلک میں نیلام کرنا ہوتا تو یوسف علیہ السلام وہ سب سے پہلے انسان ہوتے جن کو دنیا کا آدھا حسن ملا تھا۔ وہ انسان اگر حسن کی نیلامی پہ آتا تو آج میں اور آپ اس کا قصہ پڑھ رہے ہوتے کہ اس کے پاس بہت ساری دنیا تھی، بہت ساری ریل پیل تھی، لڑکیاں اس کے آگے پیچھے ہوتیں، دنیا کا آدھا حسن ملا تھا اسے، اور اس نے ماڈلنگ کی، بہت ساری دنیا اکٹھی کی، بہت ساری لڑکیاں اس کے آگے پیچھے ہوتیں۔ آج کل ہمارے معاشرے کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ خوبصورت بنگلہ، خوبصورت گاڑی، خوبصورتی۔ لڑکی تھوڑی سی خوبصورت ہے تو اس نے اپنا یوٹیوب چینل کھول رکھا ہے، یوٹیوب چینل کھول لیا اور اپنی لوچ پوچ سے، اپنے میک اپ سے ویڈیوز کے لائکس لیے، ویڈیوز فیمس ہوتی ہیں، خوبصورت بنگلوز دکھائے جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کا سٹینڈرڈ، یہ سٹینڈرڈ سیٹ کیے جا رہے ہیں۔ گویا غریب انسان اور بدصورت انسان کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کا سٹینڈرڈ۔ جینا یہاں پہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ قرآن میں ان کا قصہ آئے گا، لوگ پڑھیں گے کہ دیکھو یہ کتنا عظیم انسان تھا، اس نے کس طرح سے
اس عورت کو ریجیکٹ کیا۔ یوسف علیہ السلام نہیں جانتے تھے یہ جو کچھ انہوں نے کیا پیور انٹینشنز کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا انہیں، وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ یوسف علیہ السلام اگر دکھاوے کے لیے کچھ کرتے، شو آف کے لیے کہ لوگ انہیں اچھا کہیں گے، آج میں اور آپ قرآن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ نہ پڑھ رہے ہوتے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے جو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، پیور انٹینشنز کے ساتھ۔ میرا رب دیکھ رہا ہے، دروازے بند بھی ہو جائیں، کوئی نہ بھی دیکھے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے چھپ کے کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن میں اسی لیے آیا کہ جو ہوا رب کے لیے ہوا۔ آج رہتی دنیا تک یوسف علیہ السلام کا نام اور ان کی حیا قرآن میں زندہ ہے۔ یوسف علیہ السلام چلے گئے اس دنیا سے، ہزاروں سال پہلے چلے گئے، لیکن ان کا قصہ میں اور آپ قرآن میں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ اس انسان نے جس کو دنیا کا آدھا حسن ملا، اس نے اپنا حسن کیش نہیں کروایا، دنیا کے سامنے نیلام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے ڈر رکھا، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری رکھی، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا کہ جس خدا نے حسن دیا ہے اس کا حق کب ادا ہوگا، اس کا حق کب ادا کریں گے۔ کیا حسن پبلک کو دکھانے کے لیے ملا ہے؟ آج ہم ایکنالجمنٹ چاہتے ہیں، لوگ ہمیں جانیں، لوگ دیکھیں ہم کیا ہیں، لوگ دیکھیں تو ہم سکسیسفل ہوں گے، یوٹیوب سے اتنا کمائیں گے کہ پھر ہم بڑا سا بنگلو لیں گے اور پھر لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ یہی تو فتنہ ہے، اسی سے تو بچنا ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے دین کی طرف کون آتا ہے اور دنیا کی آسائشیں اور آرام کے پیچھے کون جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی تو فتنہ ہے کہ ریزسٹنس کس میں ہے، سیلف کنٹرول کس میں ہے، کون دنیا کے پیچھے جاتا ہے اور کون دین کی طرف آتا ہے، کون دنیا کو راضی کرنا چاہتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کامیابی اس کو راضی کرنے میں ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ آج اگر قرآن میں پڑھا جا رہا ہے تو اس انسان نے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کیا، اس انسان نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سکسیسفل کون ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرتے ہیں، جو پیور انٹینشنز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم میگزین میں اپنا نام چاہتے ہیں، ہم نیوز پیپر میں اپنا نام دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کامیابی کا سٹینڈرڈ کیا ہے۔ What is the meaning of the success? The meaning of the success is that you please Allah subhanahu wa ta'ala۔ رہتی دنیا تک یوسف علیہ السلام کو یاد کیا جائے گا، ان کے قصے کو سنا اور پڑھا جائے گا، یہ کامیابی ہے۔ قیامت والے دن انہیں عرش کا سایہ ملے گا، یہ کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 انسانوں میں سے ایک انسان جس کو عرش کا سایہ ملے گا وہ ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی عصمت کو بچا کے رکھا، اپنی عزت کو بچا کے رکھا۔ تو یوسف علیہ السلام کو قیامت والے دن عرش کا سایہ ملے اور انہیں فرشتے مہمانوں کی طرح جنت میں لے جائیں، یہ کامیابی ہے۔ دس از دا ریئل سکسیس۔ سوشل میڈیا پہ فیمس ہو بھی جائیں تو ہمیں کون یاد رکھے گا، اور زیادہ سے زیادہ کب تک یاد رکھے گا؟ 5 سال، 10 سال، 12 سال، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی نام نہیں ہوگا، ہمیں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ ہمارا بنگلو، ہمارا گھر جس کو ہم نے سجانے میں
ساری زندگی لگا دی. آج اگر میڈیا پہ ہے، آج اگر سارے جان بھی جاتے ہیں، سارے اسے دیکھ بھی لیتے ہیں، دا بیسٹ بنگلو آف دا ایئر بن بھی جاتا ہے، تو کون ہمیں یاد رکھے گا؟ اور کب تک یاد رکھے گا؟ 5 سال، 10 سال، 12 سال، 20 سال بھی کر لیں تو اس کے بعد کون جانے گا ہمیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنے والے، اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بھولتے. اللہ تعالیٰ ناقدری نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے لیے چھوٹا سا کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا ریوارڈ دینے والے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کی انڈیسینسی اور امورالٹی کی وجہ یہی ہے. خوبصورت بنو، خوبصورت میک اپ کرو اور دنیا کو دکھاؤ کہ ہم کتنے خوبصورت ہیں. کیا آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ کیا آپ کی دولت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ ہے؟ معاشرے کا سٹینڈرڈ یہی ہے. آج معاشرے میں یہی کچھ ہے. میں اور آپ یہی دیکھتے ہیں اور یہی سب سے بڑا فتنہ ہے. ہمیں اسی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان لوگوں کے پاس سب کچھ تھا. اللہ تعالیٰ نے اچھا ٹھکانہ بھی دیا یوسف علیہ السلام کو. سلیمان علیہ السلام کو اچھی دولت دی، بہت زیادہ دولت دی. ہوائیں ان کے کنٹرول میں تھیں. اس سے زیادہ دولت اور کس کے پاس ہوگی؟ ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن سوشل میڈیا نہیں تھا. پھر بھی آج وہ فیمس ہیں. پھر بھی آج میں اور آپ ان کے قصے اس قرآن میں پڑھتے ہیں. آج وہ فیمس ہیں. آج وہ جیت گئے. آج وہ سکسیسفل ہوئے کیونکہ انہوں نے جو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا. اور اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک ایسے بندوں کو زندہ رکھتے ہیں جو اللہ کے لیے کچھ کریں، جو پیور انٹینشنز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پرائیورٹائز کرتے ہیں، ان کو اہمیت دی جاتی ہے اللہ کے ہاں، اور انہیں پھر سب یاد رکھتے ہیں. رہتی دنیا تک ان کا نام لیا جاتا ہے. اس معاشرے میں ایک اور بہت بڑا فتنہ پنپ رہا ہے. میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ پلاسٹک سرجریز کروائی جاتی ہیں، یعنی مزید خوبصورتی. کسی کو اپنے ناک سے پریشانی ہے تو کسی کو اپنے ہونٹوں سے پریشانی ہے. سب کو پرفیکٹ لگنا ہے، سب کو بہت خوبصورت دکھنا ہے. معاشرے کا سٹینڈرڈ جب بیوٹی ہو تو سب اسی کی طرف توجہ دیں گے. معاشرے میں جب سٹینڈرڈز جو ہیں وہ امورل، انڈیسنٹ لوگوں کی طرف سے جب سیٹ ہوں گے تو معاشرے کا سٹینڈرڈ یہی ہوگا. کسی کو اپنے ناک سے پریشانی ہے تو کسی کو اپنے ہونٹوں سے پریشانی ہے. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان سے تمہاری تخلیق چینج کرواؤں گا، ان کے فیچرز چینج کرواؤں گا، اور یہ پلاسٹک سرجریز کروائیں گے. یہ جو ہے اس دوڑ میں لگ جائیں گے کہ ہمیں خوبصورت دکھنا ہے. ٹاپ پرائیورٹی کیا ہے؟ بینگ بیوٹیفل. خوبصورت نظر آؤ، خوبصورت دکھو، لوگ تمہیں داد دیں، لوگ جو ہیں وہ تمہیں اچھا کہیں. اندر سے چاہے جیسے بھی ہو، باہر سے خوبصورت ہونا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ. بے شک میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. This portion of the ayah has two interpretation. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ عربی میں رب مالک کو کہتے ہیں، آقا کو، ماسٹر کو. تو شاید یوسف علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ تمہارا جو ہسبینڈ ہے اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا اور میں اس کی نافرمانی کیوں کروں؟ میں تنہائی میں بھی اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور میں خیانت نہیں کر سکتا. یا ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کہ میرے مالک نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، تم لوگوں کے ذریعے خیر پہنچائی، اور تم لوگوں نے اتنی اچھی اکاموڈیشن مجھے دی، اچھے سے رکھا، اچھے سے لک آفٹر کی،
تو میں ایسے کیوں کروں، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کروں؟ آگے فرماتے ہیں انَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ محترمہ خود اسے برائی کی دعوت دے رہی ہیں، تو یوسف علیہ السلام ظالم کیسے ہوئے؟ وہ عورت مالک تھی یوسف علیہ السلام کی، تو مالک کی نافرمانی کر کے انسان ظالم ہوتا ہے نا، تو پھر یہاں پہ کیوں کہا جا رہا ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ؟ اس لیے کہ ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف تھی کہ جو کوئی ظلم کرتا ہے اپنی جان پہ تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یعنی گناہ کرنا اپنی جان پہ بھی ظلم کرنا ہے۔ اپنی جان پہ کوئی انسان ظلم کرے یا دوسروں کے ساتھ کرے، وہ بیسکلی اپنے آپ پہ ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ If you are cheating others, you are cheating yourself basically۔ گناہ کرنا ایسا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کسی کا ریکارڈ اس کے گلے میں ڈال دیا۔ جو کوئی بھلے سوسائٹی میں آج آپ دیکھتے ہیں فراڈ ہے، چیٹنگ ہے، ملاوٹ ہے، سب کچھ ہے، تو یہ کیا ہے؟ انسان اپنے آپ پہ ہی ظلم کر رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ زندگی امیوزمنٹ کے لیے نہیں، یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے۔ آپ تنہائی میں بھی جو کریں، آپ کچھ بھی کریں اپنے نفس کی تسکین کے لیے، آپ اپنے نفس کی تسکین کے لیے جو بھی کریں وہ کیا ہے؟ بیسکلی اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے چھپ رہے ہیں لیکن اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تو ایوری تھنگ ہیز کانسیکوینسز، یو ہیو ٹو سفر دا کانسیکوینسز۔ دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں بٹ یو ہیو ٹو گو تھرو دا پنشمنٹ۔ آل از بینگ ریکارڈڈ، یو آر بینگ واچڈ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر ہے آپ پہ، یو آر بینگ آبزروڈ اینڈ یو ہیو ٹو انڈیور دا پنشمنٹ فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ بیڈ یو ڈو، whether with other people or with your own self. So this was the today's ayah. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the understanding of deen. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to realize the evil practices of the society, and may Allah subhanahu wa ta'ala save us from them. Ameen thumma ameen. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔